اسرائیلی وزیر دفاع کا ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی حکام کے مطابق گزشتہ رات حملے کا مرکزی ہدف علی لاریجانی تھے۔ ایرانی میڈیا نے اسرائیلی دعوے کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے مزید دعویٰ کیا کہ اس نے ایران کی پاسداران انقلاب کی بسیط فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کو بھی شہید کر دیا۔ سپریم لیڈر نے امریکہ کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق سپریم لیڈر نے خارجہ پالیسی سیشن میں ان تجاویز کو مسترد کر دیا جو 2 ثالثی ممالک نے بھیجی تھیں۔ سینئر ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے پہلے خارجہ پالیسی اجلاس میں مشتبہ خامنہئی نے کہا اب یہ وقت امن کا نہیں۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا ہوگی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایران میں اسکول پر حملے کو جنگی جرم قرار دے دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جاری بیان میں کہا امریکہ کو اس مہلک حملے کے ذمہ دار افراد کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ امریکی افواج نے شہریوں کو بچانے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی۔ امریکی اقدام عالمی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار۔ ایمنسٹی حکام کا کہنا تھا امریکی افواج نے ممکنہ طور پر پرانے یا نامکمل انٹیلیجنس معلومات پر انحصار کیا۔ انٹیلیجنس معلومات کیسے جمع کی گئی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا حملے میں مصنوعی ذہانت کا کس حد تک استعمال ہوا۔ ایران کے اسرائیل پر خیبر شکن اور قدر میزائلوں سے تازہ حملے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز بھی نشانہ۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی، کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ، درجنوں افراد زخمی۔ اسرائیل میں ہلاک فوجیوں اور شہریوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 3350 فوجی اور شہری زخمی ہونے کی تصدیق۔ ہلاکتوں کے معاملے پر اسرائیلی حکام نے چپ سادھ لی۔ جنگ میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 13 ہو چکی۔ ایران اور امریکہ حالیہ دنوں میں براہ راست رابطے میں رہے۔ امریکی میڈیا کا بڑا انکشاف۔ رپورٹ میں بتایا گیا عباس عراقچی اور سٹیو وٹکاف کا براہ راست رابطے کا چینل دوبارہ فعال کیا گیا۔ ایران کی امریکہ سے تازہ رابطوں کی تردید۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ سے آخری رابطہ حملے سے پہلے ہوا تھا۔ آبنائے ہرمز دشمنوں کے لیے بند رہے گی، ایران کا 2 ٹوک پیغام۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا خارق جزیرے پر جس ملک سے حملہ ہوگا وہاں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنائے گئے۔ امریکی وزیر جنگ کہتے ہیں کوئی رحم نہیں ہوگا، وہ اخلاقی دیوالیاپن اور بین الاقوامی جنگی قوانین کی جہالت ظاہر کر رہے ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سیکرٹری جنرل علی لاریجانی نے کہا کہ ایران پر حملہ ہوا تو مسلم ملکوں نے ساتھ نہ دیا، جس پر افسوس ہے۔ بعض ممالک نے ہمیں ہی دشمن قرار دیا۔ ایران سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہاتھ باندھے خاموش کھڑا رہے۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے، ہمسایہ ممالک پر غلبہ نہیں چاہتے۔ ایرانی نیول چیف کا کہنا ہے جزیرہ خارق پر حملہ عالمی توانائی مارکیٹ کی بنیادیں ہلا دے گا۔ خارق پر حملے سے توانائی قیمتوں اور ترسیل پر غیر معمولی اثرات ہوں گے۔ مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات بھی ایران کے نشانے پر۔ ابوظہبی میں شاہ گیس فیلڈ پر حملے کے بعد لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ گاڑی پر میزائل گرنے سے ایک پاکستانی جاں بحق۔ UAE کا فضائی حدود عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان۔ قطر کے العدید ایئر بیس پر بھی میزائل داغے گئے۔ قطر کا ایران سے فوری حملے روکنے کا مطالبہ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا جنگ تہران نے شروع نہیں کی، دفاع کرنا جائز حق ہے۔ دشمن ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کرانا چاہتا ہے۔ پاکستان کا ٹرانزٹ تجارت کی مکمل سہولت فراہم کرنے پر ایران سے اظہار تشکر۔ تہران میں پاکستانی سفیر مدثر علی ٹیپو نے کہا ایران نے مشکل حالات میں پاکستان کو تجارت میں مکمل سہولت فراہم کی۔ پاک ایران زمینی سرحدیں معمول کے مطابق فعال ہیں۔ پاکستانی سفیر کا کہنا تھا سرحدی مقامات پر گرین چینلز دونوں جانب اشیاء کی تیز تر ترسیل میں مدد دے رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فون۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر بھی گفتگو کی گئی۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے جاری۔ پاک افواج نے 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان کی فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ حملوں میں پاک افواج نے کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن سٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فضائی حملے کے بعد سیکنڈری ڈیٹونیشن کی وجہ سے بلند ہوتے شعلے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بارود کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔
وزیر اطلاعات نے کابل میں منشیات بحالی کے اسپتال کو نشانہ بنانے سے متعلق افغان طالبان رجیم کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ عطا تارڑ نے کہا افغان طالبان رجیم دعویٰ سراسر بے بنیاد ہے۔ پاکستان صرف ان عسکری اور دہشت گرد اہداف بشمول افغان طالبان رجیم کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہا ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی منصوبہ بندی سہولت کاری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ کابل اور ننگرہار میں 16 مارچ کی رات کو کیے گئے حملے قطعی، دانستہ اور پیشہ ورانہ تھے۔ کوئی اسپتال، کوئی منشیات کی بحالی کا مرکز اور کسی شہری سہولت کی عمارت کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت قومی غذائی تحفظ پر اجلاس پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کی تنظیم نے 9 کی اصولی منظوری۔ وزیر اعظم کی ٹائم لائن کے ساتھ PARC کی تنظیم 9 کا جامع پلان تیار کرنے کی ہدایت۔ چین کی طرز پر زرعی تحقیق کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ۔ PARC کے تحت تمام مراکز کو یکجا کر کے 5 سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں ساکڈار آہد چیمہ، رانا تنویر حسین سمیت اہم وزراء کی شرکت۔ منی لانڈررز اور ہنڈی مافیا کا نمبر لگ گیا، حکومت کا بھرپور ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ بیرون ممالک رقوم بھجوانے کے پورے میکانزم کو شفاف اور فل پروف بنانے کا عزم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر خزانہ اورنگزیب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ غیر قانونی ذرائع سے بیرون ممالک رقوم بھجوانے والوں کے خلاف شکنجہ کسنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں طے پایا کہ منی لانڈرنگ اور ہنڈی کے کاروبار میں ملوث بڑے افراد اور اداروں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اب رقوم بینکنگ اور دیگر قانونی چینلز کے ذریعے بیرون ممالک بھجوائی جا سکیں گی۔ منی چینجز کے ذریعے رقوم بیرون ممالک بھجوانے کے عمل کو بھی سٹریم لائن کیا جائے گا۔